صلاۃ التسبیح تو بالکل ٹھیک ہے اور مستند نماز ہے، لیکن ہر بندہ صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر پڑھے اور اپنے گھروں میں پڑھے، ان کے لیے مساجد جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، نہ کوئی سنت عمل ہے۔ لہٰذا ہر بندہ انفرادی طور پر اپنے گھر میں صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ اگر موقع مل جاتا ہے مسجد میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ البتہ ہمارے ہاں رمضان میں یہ رواج ہے اور بدعت بڑھتی جا رہی ہے کہ باقاعدہ صلاۃ التسبیح باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور اس میں پہلے سے اعلان ہو جاتا ہے، تشہیر ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور باقاعدہ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوتی ہے۔ شرعاً یہ ایک قبیح بدعت ہے، قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ شرعی ضابطہ یہ ہے کہ سنتوں کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، اسی طرح نوافل کی بھی کوئی جماعت نہیں ہوتی، خاص طور پر تداعی کے ساتھ لوگوں کو بلایا جائے۔ ہاں اتفاقاً ویسے ایک دو بندے اگر پڑھ لیں تو بعض احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس طرح اہتمام کے ساتھ یا 2 یا 3 یا زیادہ افراد ہوں تو یہ منع ہے، خاص طور پر 3 سے زیادہ افراد ہوں تو یہ جماعت کی شکل بن جاتی ہے تداعی کی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر خاص طور پر لوگوں کو بلایا جائے، بہت سارے لوگ اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اس میں کھانے پینے کا سلسلہ بھی چلتا ہے، تو یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خواتین میں بھی صلاۃ التسبیح باجماعت کا رواج بہت زیادہ ہے، یہ بھی شرعاً ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس میں شناعت اور قباحت بہت زیادہ ہے۔ خواتین کے لیے فرض نماز باجماعت پڑھنا منع ہے، تو ظاہر ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت مردوں کے لیے منع ہے تو عورتوں کے لیے بطریق اولا منع ہوگی۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، خواتین کو، مردوں کو، اور باجماعت صلاۃ التسبیح پڑھائی جاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس لیے جمع کرتے ہیں کہ ہر بندہ صلاۃ التسبیح پڑھ نہیں سکتا، ان کو تسبیحات نہیں آتی، یا بوڑھے ہوتے ہیں، ذہن کے کمزور ہوتے ہیں تو ان کو نماز یاد نہیں رہتی، اس بنا پر کوئی ایک امام ان کو نماز پڑھا دیتا ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح اس مقصد کے لیے بھی اور اس بات کے پیش نظر بھی لوگوں کو جمع کرنا اور صلاۃ التسبیح کی باجماعت نماز ادا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔